آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری کامیابی کی علامت الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان کے بعد سب سے پہلے کیا ہے؟ اچھا ایمان میں توحید بھی ہے, اللہ پر ایمان. قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں, ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہو. عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, پھر کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس ماننے کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے, جب بیٹا تو اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے, تو اللہ کا کو مثل کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا ناک دادا پہ گئی ہے, آنکھیں, اور شرارتی اگر ہو تو بیوی کہتی ہے بالکل باپ پہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل کس پہ گیا ہے؟ باپ پہ گیا ہے. تو بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا کوئی. تو عقیدہ توحید ہے, اس میں یا اللہ مدد ہوگا یا رسول اللہ مدد نہیں چلے گا, یا غوث آدم مدد نہیں چلے گا, قبروں سے مانگنا نہیں چلے گا. اگر کرنا ہی ہے پھر اللہ کہتا ہے پھر یہ مجھ پر ایمان کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میں اکثر اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ توحید کے بارے میں غیرت مند ہے, اور غیرت مند شرکت برداشت نہیں کرتا. یہ بالکل ایسے ہے, ایک آدمی کی 4 بیویاں ہو سکتی ہیں کیونکہ مرد سربراہ ہے, سربراہ کے ماتحت 4 ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کے 4 شوہر ہوں, کیونکہ سربراہ 4 نہیں ہو سکتے. سربراہ حکمران ہمیشہ ایک ہوتا ہے, حاکم ہمیشہ ایک ہوتا ہے. تو اللہ سربراہ ہے یا ماتحت ہے؟ معاذ اللہ سربراہ ہے, وہ ایک ہی ہوگا. یہ ایسا ہی ہے, اتنا غیرت والا مسئلہ ہے نا یہ, کہ ایک عورت کہتی ہے آپ میرے ہسبینڈ ہیں, آپ کا دل باغ باغ ہو گیا, آج تو بیگم نے میری رسپیکٹ کی, مجھے اپنا شوہر مان لیا. کہتی ہے آپ بھی ہیں, پڑوس کے وسیم بھائی بھی لگتے ہیں میرے ہسبینڈ. آپ بولو گے پھر وہی تیرا ہسبینڈ ہے, میں تیرا ہسبینڈ نہیں ہوں, دفع ہو یہاں سے. کیا خیال ہے اگر غیرت مند ہوگے؟ اگر بے غیرت ہوگے ایک نمبر کے, آپ کہو گے تھینک یو. کیا کہو گے آپ؟ تھینک یو. مجھے فخر ہے کہ میری وائف براڈ مائنڈ ہے, بہت اللہ نے اس کو یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آئی ہے, امریکہ ایسے ہی تھوڑی میں نے بھیجا تھا, انگلش ٹھش فش انگلش بولتی ہے فرفر. اور یہی تو ہے یہ گھٹیا نیچ قسم کے لوگ جن کے صرف ایک شوہر ہوتا ہے, یہ مجھے بالکل بھی پسند, یہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ تو غیرت ہوگی تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو غیرت ہوگی تو عقیدہ توحید سمجھ میں آئے گا, بغیرتی ہوگی تو عقیدہ توحید سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا کیا کریں, اب 2 نمبریاں بہت ہو رہی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت کہہ رہی ہے میں تو نہیں کہتی کہ میرے ہسبینڈ کے علاوہ بھی کوئی ہسبینڈ ہے, لیکن وہ ہسبینڈ کو جو رائٹس دینے چاہیے وہ کس کو دے رہی ہے؟ پڑوسیوں کو. تو ہسبینڈ کہے گا پھر اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایک ہسبینڈ ہے. عملی طور پر تم نے 6 ہسبینڈ بولو رکھے ہوئے. خاص محبت ہے جو ہسبینڈ کو دی جاتی ہے, وہ والی محبت میں کسی اور سے شرکت, زینت کس کے لیے عورت اختیار کرے گی؟ ہسبینڈ کے لیے, اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. اب آپ جب گھر میں آتے ہیں سڑے ہوئے کپڑوں میں, پڑوس کا وسیم جب آتا ہے ایک دم چمک چھلو بنی ہوئی ہے, آپ کہو گے بھائی یہ جو تو مجھے زبان سے کہتی ہے نا ہسبینڈ, وہ تیرا کچھ لگتا نہیں ہے. رائٹ اس کو وہ والے دے رہی ہے جو کس کو دیے جاتے ہیں؟ ہسبینڈ کو. تو مشرک جو ہے کیا کہتا ہے, وہ گڑبڑ یہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں ایک اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ بھی 2 نمبری کرتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو بنایا. مشرکین کہتے تھے صرف اللہ کو, ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. پھر اللہ کہتا ہے پھر جھکتے کیوں ہو دوسروں کے سامنے جا کے, ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ آج ہم نے جو سورت پڑھی ہے نا سورہ مومنون, اس کے آخر میں کیا ہے؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. جو اللہ کے علاوہ کسی معبود کو پکارے گا, تو جس کو پکارے گا وہ معبود ہی ہے. تو اس لیے اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے. ایک شرک اکبر ہے, ایک شرک اصغر بھی ہوتا ہے جس کو ریاکاری کہتے ہیں, اللہ کے لیے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا. اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ جو عاملوں کا اپنے دماغ میں آپ نے ایک تصور بٹھا لیا ہے نا کہ ان کی پھونکوں سے اور ان کے عملیات اور فلیتوں پلیتوں سے کام بنے گا, یہ بھی ایک قسم کا شرک ہی ہے. اکبر نہیں ہے, اصغر شرک ہے. یہ ان کمبختوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں, بس ایک جملہ میں عامل چاہے دیوبندی ہو, عامل چاہے
بریلوی ہو، عامل چاہے اہل حدیث ہو، عامل چاہے رائے کا مقیم ہو، عامل کے چاہے 1 سال لگے ہوئے ہوں، عامل چاہے مولانا طارق جمیل صاحب کا علاج کر رہا ہو، عامل چاہے مفتی طارق مسعود صاحب کا علاج کر رہا ہو، عامل چاہے تہجد گزار ہو، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، عامل یا تو 2 نمبر ہوگا یا 2 نمبر نہیں ہوگا، 1 نمبر، اوپر کی سیٹنگ اس کی آؤٹ ہوگی عملیات کر کر کے، پورا نارمل نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھو. اتنا بڑا دعویٰ میں کانفیڈنٹلی ایسا ہی نہیں کر دیتا. تو میرے سامنے نہ بتایا کرو حضرت جی کا علاج کیا تو ابے الو بنائے حضرت جی کو، چاہے کتنے بڑے حضرت جی ہوں. یہ سب 2 نمبر ہیں، منجن ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کمبختوں کے پاس. مفتی موسیٰ روحانی بازی عامل نہیں تھے، یہ میں پھر کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں. وہ عامل نہیں تھے، وہ کرامت کے طور پر بس وہ کچھ بھی کر دیا. وہ بعض بزرگوں کی کرامت ہوتی ہے، پھونک لگائی بندہ ٹھیک ہوئی، لیکن یہ والے پھونکوں والی سرکار کی کرامت ہی نہیں ہے. کہیں اتنی کرامت سینٹر تھوڑی کھلتے ہیں پھونکوں کے. اتنے تو مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندے نہیں کیے، انہوں نے اتنے کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک نہیں کیا جتنا یہ کر رہا ہے. تو ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں میرے بھائی، لیکن خدا کے لیے عاملوں کے چکر میں اپنی زندگیاں برباد. کچھ عامل 2 نمبر ہوتے ہیں، کچھ ہوتے بزرگ ہیں، عملیات اور فلیتے پلیتے کر کر کے اوپر کی کھوپڑی خراب ہو چکی ہوتی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے آپ پہ چڑیل ہے، ہوتی نہیں ہے، ان کی اپنی کھوپڑی خراب ہو چکی ہوتی ہے. نیک ہوتے ہیں. کھوپڑی صحیح ہونا اور نیک ہونا 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں جمع ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ بندہ نیک ہوتا ہے اور سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے عملیات کی ہیں، ان کی سیٹنگ آؤٹ ہے، آپ نے نہیں کی. آپ کیوں پاگل ہو کے ان کے پاس جا رہے ہو؟ تو خیر ابھی ہم جلدی سے سورت کو نمٹاتے ہیں. میں کھرچ کے نہ کوشش کر رہا ہوں عاملوں کی عقیدت محبت دل سے نکالوں، لیکن نکل نہیں رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں